they're bringing us to the brink of nuclear war. In fact, what Israel is doing is preventing this. تو ایران اسرائیل کانفلکٹ سے متعلق جو ہماری لاسٹ ویڈیو تھی اس کے بعد بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئیں. سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو یہ کہ ایران نے کائنیٹک رسپانس دیا اور پہلی مرتبہ کافی عرصے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ تیل اویو ہو، حائفہ ہو یا دیگر شہر جو اسرائیل کی مین لینڈ ٹیریٹری میں آتے ہیں اس میں ایرانین میسائلز گرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جس میں 4 قسم کے ایئر ڈیفنس میکنزمز، جس میں سلنگ شاٹ ہو گیا یا پھر آئرن ڈوم ہو گیا، ان سب میں پینیٹریشن ہوتی بھی ہم نے دیکھی. اور یہ کہا گیا کہ اب ایسکلیشن کا جواب بھی ایران کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ڈیمیجز کی بات آپ کو بتاؤں کہ اب تک کس نے کس کا کتنا نقصان کیا ہے تو 200 کے قریب شہریوں کی جان ایران میں جا چکی ہے، سینکڑوں کے قریب انجرڈ ہیں. اور کل کی ایک فوٹیج آپ نے بھی دیکھی ہوگی جس میں ایک نیوز اینکر لائیو براڈ کاسٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور نیوز چینل کی عمارت پہ حملہ ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت سی فیسلٹیز کو اسرائیل کی طرف سے اٹیک کیا گیا. رسپانس میں جو ایرانین رسپانس تھا اس کی اگر بات کریں تو سب سے کروشل اور سینسٹیو جو چیز تھی وہ یہ ہوئی کہ یو ایس ایمبسی جو تیل اویو میں تھی وہ بھی ایک ایران کے حملے سے ڈیمیج ہو گئی ایلیجڈلی. اور ساتھ ساتھ تیل اویو میں ہونے والے دیگر حملوں کی بات کریں تو 8 اسرائیلیوں کی جان گئی، 500 انجرڈ ہوئے. حائفہ میں بھی حملے کیے، باٹیام کے شہر میں حملے کیے جس میں 9 افراد مرے اور 200 انجرڈ ہوئے. 2 اور شہر ہیں اسرائیل کے جہاں پر ایران نے ٹارگٹ کیا. تو کل ملا کے 36 سے 37 کے قریب کیجولٹیز اسرائیل میں رپورٹ ہو رہی ہیں اور اتنی 200 کے قریب جو ہیں وہ ایران میں رپورٹ ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ میرے نزدیک جو الارمنگ چیز ہے، جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر ایران ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ایران کے ہیں، اسرائیل ان کو بیٹھے بٹھائے نشانہ بنا سکتا ہے. اگر اسرائیل وہاں بیٹھی ہوئی حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنا سکتا ہے، پچھلے سال کا واقعہ، ٹھیک ہے. اگر اسرائیل ہم نے یہ دیکھا کہ محسن فخری زادہ ہوں یا پھر جو دیگر IRGC کے ہیڈز ہوں، انٹیلیجنس اور جو ان کے انٹیلیجنس کے نائب چیف تھے، دونوں کو کل ٹارگٹ کر کے ان کو ایلیمنیٹ کر دیا اسرائیل نے. تو اگر یہ سب کر سکتے ہیں سو وائی ڈز دا بک اسٹاپس ہیئر؟ اٹ ڈز ناٹ. رائٹرز کی ایک رپورٹ نے یہ کلیم کیا کہ اسرائیل کے پاس موقع تھا کہ وہ سپریم لیڈر خامنائی، پارڈن مائی پروننسیشن ان دا لاسٹ ویڈیو آئی گاٹ اٹ رانگ، تو سپریم لیڈر خامنائی کو نشانہ بنا سکتے تھے بٹ یو ایس نے ویٹو کر دیا. اور یہ نیوز رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے سٹانس یہ تھا، ایک یو ایس آفیشل کو کوٹ کر کے رائٹرز یہ کہہ رہا ہے نام لیے بغیر، کہ امریکہ نے یہ کہا کہ کیا ہمارا کوئی شہری ابھی تک ایران نے مارا ہے؟ اگر انہوں نے ہمارے کسی شہری پہ، ہمارے کسی آفیشل پہ، ہمارے کسی پولیٹیشین پہ حملہ نہیں کیا تو ہم ابھی کیوں کریں؟ اسی لیے یہ کام آپ نہ کیجئے. اب اس کی 2 انٹرپریٹیشنز ہیں. پہلی یہ کہ واقعی ایسا ہوا ہے، دوسری یہ کہ یہ سٹوری جو چھپی ہے، یہ سورس جو یو ایس آفیشل کا ہے، یہ اسی لیے سب کچھ ہوا کہ کل کو اگر واقعی ہی یہ کرے اسرائیل کہ سپریم لیڈر کو جا کے اسیسینیٹ کر دے، جان لے لے ان کی، تو امریکہ کہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، ہم تو ان کو منع کر رہے تھے کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اٹ کوڈ بی بوتھ. میں کنسپیریسی پھیلانے کی کوشش نہیں کر رہا بٹ یو کین انٹرپریٹ ایز پر یور اون ریشنالٹی اینڈ یور ریسرچ آؤٹ آف دس نیوز، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے فی الوقت جو ڈومینیٹ کون کر رہا ہے اس کی، تو اپنے پاکستانی بھائیوں کی اطلاع کے لیے اور باقی لوگ جو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سٹیل میٹ چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ایران کی بریو ایفرٹ تو ہے لیکن اس کا مذاق مت اڑائیے یہ فیک نیوز پھیلا کے کہ یہ جو آپ ویڈیو گیم کے کلپس شیئر کری جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک ملک کی ٹاپ ٹیئر ملٹری لیڈرشپ، ایٹمی سائنسدان، اب سے کچھ مہینے پہلے ان کے جو ججز تھے سپریم کورٹ کے یا جوڈیشل جو فگرز تھے ان کی بھی اسیسینیشنز ہوئیں. ان سب کو اسیسینیٹ اگر کیا جا رہا ہے تو ولنریبلٹی زیادہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ ایران کے لیے یہ ہے دیٹ اسرائیل از ڈومینیٹنگ دا اسکائز آف ایران. روس نے بہت کوشش کی کہ وہ یوکرین کی فضا کو اپنے قبضے میں لے لیں، جدھر دل کرے ادھر ایئر بامبنگز کریں، ایئر سٹرائکس کریں، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یوکرینین ڈرونز اور یوکرینین اینٹی ایئر کرافٹ جو میکنزمز ہیں وہ کافی افیکٹو ہیں. روس سے ابھی تک کمپلیٹلی یوکرین کی ایئر سپیس کو کیٹر نہیں کیا جا رہا.
بٹ جتنی نیوز رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، اب مجھے پتہ ہے کہ ہر کسی کا جس کا اپنا باعث ہوگا وہ تو گالی دے کے ہی جائے گا. کچھ یہ بھی کہیں گے ملٹری ایکسپرٹ نہ بنو، وداؤٹ اٹ نوئنگ کہ میں صرف صحافت نہیں بلکہ پولیٹیکل سائنس بھی پڑھنے کا شوقین ہوں اور ڈگری بھی رکھتا ہوں اس میں. تو اب بات یہ ہے کہ جتنی نیوز رپورٹس آپ پڑھ لیجئے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو ایئر سپیریورٹی یا ایئر ڈومینیشن ہے وہ بہت ہارم کر رہی ہے ایران کو، کیونکہ جہاں دل کرتا ہے وہاں وہ حملہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تقریباً ساری جو میں نے نیوز رپورٹس پڑھی ہیں اس کے مطابق 1/3 آف ایران کا جو میسائل لانچرز کا میکانزم ہے اس کو ڈسٹرائے کیا ہے اسرائیل نے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میزائل ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز یا جو اسپیکولیشن بھی آپ کہہ لیں وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ ایران کے پاس تقریباً 3000 کے قریب میزائلز ہیں، اور ان 3000 میں سے جو کاؤنٹ ابھی دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 370 میزائل فائر کیے ہیں اب تک صرف. ٹھیک ہے، سو وچ ٹیلز یو دیٹ دیر از اے لاٹ آف گیس دیٹ دے اسٹل ہیو، دیر از اے لاٹ دیٹ دے کوڈ اسٹل ڈو. ایسا نہیں ہے کہ دے آر اوور، ناٹ ایٹ آل، دے کین ٹیک دس لانگر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بھی پیدا ہو رہا ہے. 1 لاکھ لوگ تہران کو چھوڑ کے باہر ایویکویٹ کر رہے ہیں. اسرائیل بھی وارننگز دے رہا ہے کہ اب ہم یہاں حملہ کر دیں گے، وہاں حملہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اتنا باریک سا ایک ملک ہے جس کی کوئی ڈیپتھ اس طرح سے نہیں ہے. تو اگر اسرائیل کے 3-4 شہروں کے اوپر ایران کنسسٹنٹلی میزائل ہی فائر کرتا جائے تو بہت بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے. سو فار ایران ٹو بی ڈیمیجڈ اسرائیل ہیز ٹو ڈو اے لاٹ آف ڈیمیج، بٹ فار اسرائیل ٹو بی ڈیمیجڈ ایران ڈز ناٹ ہیو ٹو ڈو اے لاٹ. یہ ایک بہت ہی انسائٹ فل قسم کا پوائنٹ ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ایران نے اتنا بڑا ڈیمیج نہیں کرنا اسرائیل کا. اس نے صرف ہفتوں تک وہاں پر چند میزائل انٹرسیپشن سے بچا کر اسرائیل کی ٹیریٹری پہ اگر لینڈ کرا دیے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو میں آپ کو آگے بڑھ کے بتاؤں گا نا کہ آبجیکٹیوز کیا ہیں، پوٹینشیل آؤٹ کم کیا ہو سکتی ہے. اب کلیم کیا تھا جناب؟ کلیم یہ تھا کہ دراصل ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے والا ہے، کیونکہ انویسٹیگیشنز یہ بتاتی ہیں کہ 60 سے 70% انریچمنٹ پوٹینشیل بن چکا ہے. 90% پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ویپن گریڈ یورینیم ہے وہ آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ بام بنا سکتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا بہت سی نیوز رپورٹس کے مطابق کہ 6 سے 12 مہینے لگیں گے ایران کو، اور اس کے بعد میں وہ نیوک ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں روکنا پڑا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ صرف یہ واحد وجہ ہے، لاسٹ ویڈیو میں جس طرح سے میں نے بتایا کہ پوری ریشنال اور ریزننگ جو ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے، فرانس کی طرف سے، برٹن کی طرف سے شیم لیسلی دی جا رہی ہے، جو کہ اپنے جہاز اور اپنے جو ویپنری ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے، انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہا ہے، ایئرکرافٹ کیریئر پرووائڈ کر رہا ہے اسرائیل کو. یہ سارا کچھ کہنے کے بعد صرف معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ واقعی ہی اٹامک بام بن جانا تھا اگر اس پوائنٹ پہ انٹرونشن نہ ہوتی. ٹھیک ہے، جو کہ ابھی نیئر بھی نہیں تھی. معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس ماجرے کے بارے میں، سب سے پرائم آبجیکٹیو اسرائیل کا اور امریکہ کا ایک ہے: ریجیم چینج ان ایران. ایران کی جو فی الوقت جو فیس ہے، جو حکومت ہے، IRGC ہے، یا پھر ان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تھیوکریٹک سٹیٹ ہے، اس کو ریموو کرنا ہے. ایران کے شہریوں کے اندر جو ریزنٹمنٹ ان کے دلوں میں کچھ کے موجود ہے، جو کہ رجیم کی اتنے لمبے رول کی وجہ سے اب تنگ آ چکے ہیں. یہ ویسٹرن پرسیپشن ہے، میں آپ کو ان کی پرسیپشن پہلے ایکسپلین کر لوں پھر اپنی بات بتاؤں گا. خامنہئی صاحب 1989 سے رول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں بہت سا مشکل وقت بھی ایرانینز نے دیکھا ہے. ایران نے اکنامک سینکشنز کے رزلٹ میں بہت زیادہ ہارڈ شپ دیکھی ہے، ٹو دا پوائنٹ کہ ایک $1 اس وقت 50,000 سے 90,000 ایرانین ریالز کے برابر ہے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ ایران کی جو اسٹرینتھ تھی HHH، ہوتیز، حزب اللہ اینڈ حماس، ان تینوں کو بہت بڑا ڈیمیج آیا ہے پچھلے 1-1.5 سال کے عرصے کے اندر، جس میں آپ نے دیکھا کہ حسن نصر اللہ ہوں، ابراہیم رئیسی ہوں، ان کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا. اس کے علاوہ لیبنان کی طرف سے ڈائریکٹلی وارن کیا جا رہا ہے حزب اللہ کو کہ خبردار اس جنگ کا حصہ بنے، آپ نے سائڈ پہ رہنا ہے. اور ایسا ہی ہے کہ حزب اللہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہا.
اس کے علاوہ سیریا میں جو رجیم چینج ہوا جس میں احمد الشرا جو پریزیڈنٹ بن کے آئے، اس سے پہلے جو ولن تھے امریکہ کے لیے، آئسس سے لنکڈ تھے، وہ اچانک سے بڑے اچھے بندے بن کے آ گئے اور ٹرمپ نے ہاتھ ملا لیا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور اسرائیل کے دشمن کامن ہیں، ایک ہی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایران کے لیے اسد رجیم کے جانے کے بعد کتنی بڑی ڈیفیٹ یہاں پہ یہ ثابت ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ ہوں، ملٹری لیڈرشپ ہو، سپریم کورٹ ججز ہوں، ایک ایک کر کے ان کو ایلیمنیٹ کیا جانا۔ اور سب سے بڑا ایک مسئلہ اور ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بھی کہ ایران کی اس حکومت کے پاس مد مقابل یعنی کہ ان کے اگینسٹ جو اپوزیشن ہے وہ تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہے، ان کا متبادل ہی نہیں ہے۔ اب متبادل نہ ہونے کے دو مطلب ہیں، پہلا یہ کہ یہی لیڈرشپ سسٹین کرے گی اور اپنی جگہ پر رہے گی، دوسرا یہ کہ لوگ جتنے بھی رجیم سے تنگ آئے ہوں گے ان کے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور پہلا خطرہ بھی ایران کو یہی ہے کہ اگر اس لیڈرشپ کو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر دیا امریکہ اسرائیل کے نیکسس نے، جس طرح میں نے خامنہئی صاحب کی اسیسینیشن کی بات کی ہے، پوٹینشل رکھتا ہے اسرائیل، تو پھر کون رول کرے گا؟ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا الشرا کی طرح کا کوئی پپٹ لا کے وہ بٹھا دیں گے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے علاوہ یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی جو گرپ تھی پچھلے کئی سالوں میں کمزور ہوئی ہے، لیکن اب سگنلنگ کیا ہے؟ نتنیاہو کی ساری اسپیچز اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ ایک ہی بات کر رہا ہے، میں ایران کے لوگوں کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، رضا شاہ کے جو خاندان سے لوگ ایسوسیٹڈ ہیں وہ سب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایران کے لوگوں کی جنگ ہے دراصل، یا شاہ رجیم کے جو سپورٹر باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ ایران کے لوگوں کی ایمانسپیشن ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ اسپیکولیشن بھی کی جا رہی ہے کہ بالکل یہ آسانی سے ہو جائے گا اور ایران کی جو رجیم ہے وہ اب گرنے والی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اٹس ناٹ دیٹ سمپل۔ اب آبویسلی انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں یا پولیٹکس ہے، اس میں کوئی سائنس تو نہیں ہوتی، ہو بھی سکتا ہے، ایسا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن ایرانین سوسائٹی کی ریزیلینس بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ کسی بھی حالات میں سسٹین کرنے کو ثابت کر چکے ہیں۔ 1980 کی جنگ آپ کو یاد ہوگی، صدام حسین نے مغربی طاقتوں کے کہنے پہ حملہ کر دیا، 8 سال تک جنگ چلی، ایران کے پاس لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ ریولوشن آئے ہوئے 1 سال ہوا تھا صرف ابھی، یہاں تک کہ جو خاردار تار ہوتی ہے نا یہ تک مانگ رہا تھا ایران باہر کے ملکوں سے۔ اور جب معاہدہ ہوا، امن معاہدہ ہوا 8 سال لڑنے کے بعد، تو خمینی صاحب نے اس پوائنٹ پہ یہ کہا کہ یہ زہر کے پیالے میں سے گھونٹ لینے کے برابر تھا، لیکن میں نے یہ کیا ہے پھر بھی۔ So if you think that Iran can't take this longer, they can۔ اور جہاں تک اب یہ آرگیومنٹ ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ڈسلوژنڈ قسم کے اور ڈیلوژنل قسم کے، انفارچونیٹلی میں یہ ریٹورک یوز نہیں کرتا، کتنے ہی لبرل لوگ ہوں گے پاکستان میں، نہ میں لبرلزم کو گالی سمجھتا ہوں، نہ میں لبرلزم کی کلاسیکل سینس میں انٹرپریٹیشن کو غلط سمجھتا ہوں، ایون آئی ول آئیڈینٹیفائی ود دیٹ انٹرپریٹیشن، چاہے مجھ پہ جتنی بھی تنقید ہو۔ لیکن اسی کلودنگ میں کچھ لبرلز جو ہیں وہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر کوئی جو اس وقت اسرائیل کے انیشیٹو کو سپورٹ نہیں کر رہا وہ ایرانی ملاؤں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ آپ کی بے وقوفی کا عالم یہ ہے کہ آپ لوکل میسز کی سٹرگل فار ایمانسپیشن کو ایکویٹ کرتے ہو امپیریلزم سے۔ آپ یہ کہتے ہو کہ باہر سے جو طاقت لبریٹر بن کے آ رہی ہے نا وہ اصل میں آرگینک چینج ہے۔ او بھائی یہ کام تو ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کے امریکہ کی ایکسپینشنزم سے لے کے 300 سالوں سے ہو رہا ہے۔ کوئی ایک ملک کا نام لے لو جس پہ باہر سے حملہ ہوا، عوام لبریٹ ہو گئے، دماغ ان کے بدل گئے اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو یہاں پر ان کے لیے جواب یہ ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے چیخ رہے ہیں کہ کیوں سپورٹ کر رہے ہو اس بات کو، تو سپورٹ نہیں کر رہے، بات یہ کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء کی یارڈ سٹک سے ایک اگریسر سٹیٹ وہ ہے جو کہ کسی بھی ملک کی ساورن باؤنڈریز کو بریچ کر کے بوم کر کے چلی جائے۔ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ سارا irrelevant ہے میرے نزدیک۔ So when it will be Iranian people versus the Iranian theocratic totalitarian regime which I say is totalitarian,
آئی ول بیک دی ایرانین پیپل. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے میرے چینل پہ جائیں, ماسا امینی والی تحریک پہ ویڈیو دیکھ لیجئے جو ایران کی زن زندگی آزادی والی اسٹرگل تھی. میں نے اس میں سرکل آف ایول کنٹریز میں سے ایک بولا ہوا ایران کو, اور میں نے یہ کہا ہے کہ دے آر اے پارٹ آف اے میسو پرابلم. ایرانین پیپل ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دیز پیپل. بٹ ایٹ دس پوائنٹ جب ان کے اگینسٹ وہ اسرائیل کھڑا ہوا ہے جو کہ رائزنگ لائن اسی لیے نام رکھ رہا ہے آپریشن کا کیونکہ اس کا ایک ببلیکل سورس میں ریفرنس موجود ہے, یہ انٹرپریٹیشن لی جاتی ہے, یا پھر وہ پری ریولوشن جو فلیگ تھا ایران کا جس پہ شیر بنا ہوا تھا وچ از لنکڈ ٹو دا پرشین پاسٹ اور زورواسٹرین پاسٹ, وہ سگنیفائی یہ کر رہا ہے کہ میں دراصل ان کو مار کے آپ کو آزادی دینے کے لیے آیا ہوں. ایسا ہے تو نہیں. نتنیاہو کوئی چی گویرا یا لبریٹر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ 60,000 بندے کا گلا کاٹ دیا اس نے پچھلے کئی سالوں میں, اور ہم یہاں پر یہ تصور کریں کہ وہ لبریٹ کرنے آ رہا ہے عوام کو. جو یہ باتیں کر رہا ہے اس کو بہت ہی شرم آنی چاہیے جو کہ نہیں آنی. تو اسی لیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے رجیم گر جائے گی تو وہ مشکل ہے. اگر یہ کرنٹ لیڈرشپ اسیسینیٹ مکمل طور پہ بھی ہو جائے, ختم ہو جائے, تو اس کو ریپلیس کرنے والے لوگ بھی آ جائیں گے. اگر آپ پپٹ بٹھائیں گے وہ بھی نہیں چلیں گے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جب باہر سے حملہ ہوتا ہے تو لوگ آن دا ڈیفینسو آ جاتے ہیں. وہ جتنے بھی ڈسلوژنڈ ہوں اپنی لیڈرشپ سے, اس کے باوجود وہ اٹیکٹ فیل کرتے ہیں. جس طرح سے ایران میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, لوگ باہر آئے ہیں سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے, حالانکہ یہ وہی ایران ہے جہاں چند سال پہلے سرکار کے خلاف باہر آئے ہوئے تھے لوگ. تو باہر سے جو حملہ ہوتا ہے وہ تو انٹرنل یونٹی کریٹ کرتا ہے. آپ نے پاکستان کا کیس نہیں دیکھا ابھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس لیڈرشپ کو ریموو بھی کر دیا گیا تو آبجیکٹیو جو ہے وہ اٹین نہیں ہوگا اسرائیل کا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک طبقہ یہ بھی ہے جو کہ ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے اور چھاتی پیٹ رہا ہے کہ واہ زندہ باد چھا گیا ایران, مارو ان کو, خون کے آخری قطرے تک لڑو ایران, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو بھائی ساتھ ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آپ سارا جنگوازم فیڈ کر رہے ہو. اس میں سے 90% تو وہ ہیں جو پاکستان میں اہل تشیع کمیونٹی کو مسلمان نہیں کہتے, وہ بھی چیخ رہے ہیں, وہ بھی ناچ رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے. اور دراصل صرف اسی اعتبار سے اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہو جائے نا تو وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, دے آر ناٹ اے پارٹ آف دی نیشن بیسکلی. لیکن یہاں پر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کا ہر بچہ اس جنگ میں مر جائے. کیوں مر جائے بھائی, پیس کی بات کرو. وہی بات میں کہوں گا جو کہ ہندوستان اور پاکستان کے کانفلکٹ میں کہی تھی کہ یہاں بھی آپ آرگیومنٹ یہ بلڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اگر کسی نیوک سائٹ کے اوپر اسرائیل آ کے مار کے جا رہا ہے, پرولیفریشن ہوتی ہے, ہمارا تو نیبرنگ کنٹری ہے بھائی, ہمارے تو بارڈر کے اوپر پتہ نہیں سینکڑوں کلومیٹر تک کی سرحد ہے ان کے ساتھ. تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہو کہ آخری قطرے تک لڑو تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ صرف پلینگ ٹو دا گیلری, آپ باہر بیٹھ کے صرف انجوائے کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ کے. جو سفر کر رہا ہے وہ لوکل ایرانین کر رہا ہے نا بھائی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کو جو ہے وہ ختم کرنے سے روکنا چاہیے ایران کو. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک آفینسو ترین انیشیٹو نہ لیا جائے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہوتی ہی نہیں. میں تو ویسے ہی ریئلسٹ ہوں, اور لبرل انسٹیٹیوشنز تو ویسے ہی فلاپ اور تباہ ہو گئے ہیں انٹرنیشنلی, جو کہ ہم نے انڈیا پاکستان کے کیس میں دیکھا, ہر کیس میں دیکھا, عراق کے کیس میں دیکھا, سب سے بڑی مثال غازہ کے کیس میں دیکھا. کیا انٹرونشن ہوئی, کچھ بھی نہیں. تو یہ چیز ہے کہ جو ڈرم بیٹ کر رہے ہیں وار کا وہ بھی ہائپوکریٹیکل ہے آدھے سے زیادہ. مسئلہ یہ ہے پاکستان میں فلسطین کی اسٹرگل بھی جو آدھے سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ لگی ہوئی ہے, چندہ لے رہے ہیں. اور اگر میں تنقید کرتا ہوں اس بات پہ تو کہتے ہیں آپ پرو اسرائیلی آرگیومنٹ کر رہے ہیں, جبکہ میں کہتا ہوں کہ بہت فرق ہے ان لوگوں میں جو اپنے بیک یارڈ پہ دیکھتے ہی نہیں ہیں اور باہر کی اسٹرگل کرتے ہیں. وہ صرف اسٹیٹ کے اس ایجنڈا پہ چل رہے ہیں جو 80 سے ضیاء نے یہاں پھیلائی تھی. تو جناب یہ تو لوکل کامنٹری ہوگی کہ ہمارے یہاں رسپانسز کیا آ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اب جہاں تک بات ہے نیوکلیر پروگرام کو ڈسٹرائے کرنے کی, تو وہ اسرائیل پوٹینشیل نہیں رکھتا انلیس یو ایس کمپلیٹلی ہیلپس دیم. اب اس کے رزلٹ میں جو انتہائی اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ ہو سکتے ہیں جناب کہ سب سے پہلے تو اگر تو ایران نے کسی بھی یو ایس فیسلٹی پہ ڈائریکٹلی اٹیک کر دیا, دیٹ ول پش دی امیریکنز انٹو دا وار. اسرائیل وڈ لو ٹو سی امریکہ انوالوڈ ان دس وار, کیونکہ وہ تو اپیلیں بھی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ڈائریکٹلی آ جائیں. حالانکہ آئے تو ابھی بھی وہ ہوئے ہیں لیکن فور فرنٹ پہ صرف نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ ایران یہ اکنالج کرتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو اگر ہم نے بلاک کیا, جہاں سے دنیا کا 90% تقریباً تیل کی سپلائی جو
نیول روٹ سے گزرتی ہے دنیا کی، وہ وہاں سے گزرتی ہے، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای اور عمان کی بھی ایکسیس ہے۔ اگر اس کو بھی بند کیا تو میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ ول جمپ انٹو اٹ، اور وہ اسی لیے بھی ایران نہیں کرنا چاہے گا کیونکہ اس سے گلف سے تعلقات بھی خراب ہوں گے، سعودیہ سے، عمان سے، قطر سے، یو اے ای سے تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے، جو کہ ایران اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہیں انتہائی اقدامات جو کہ ایران لے سکتا ہے کہ یو ایس فیسلٹیز کو اٹیک کر دے یا پھر اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کر دے۔ دوسری طرف سے انتہائی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 کہ آپ سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کے رزلٹ میں ٹرپل ایچ ایکٹیو ہو سکتی ہے، جس میں اتنی جان نہیں ہے، میں مانتا ہوں۔ حزب اللہ، حماس تو پہلے ہی لڑ رہی ہے بائی دا وے، لیکن مینلی اگر میں بات کروں تو حزب اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے رزلٹ میں ورسٹ کیس سینیریو میں یہ وار پورے ریجن میں پھیل جائے گی، جس میں سیریا بھی آ جائے گا، لیبنان بھی آ جائے گا، اور ورسٹ کیس سینیریو میں سعودی ایئر فیلڈز کو بھی اٹیک کریں گے۔ پھر یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو بھی کمپلیسٹ سمجھنا شروع کرتے ہیں اس جنگ میں۔ تو اگر یہ نیوکلیئر فیسلٹیز کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کریں گے یا سپریم لیڈر کو مارنے کی کوشش کریں گے تو ایران کا رسپانس یہ ہوگا کہ وار پھیلے گی ریجن میں، اسٹریٹ آف ہارمز بلاک ہوگا، جنگ بڑھ جائے گی۔ اور اسی طرح اگر ایران کی طرف سے یہ فیصلے پہلے لے لیے جائیں تو امریکہ اندر کود پڑے گا، اور پھر وہ انڈر گراؤنڈ بنکرز کی طرف جائے گا، جو کہ فی الوقت اس طرح نہیں ہو رہا۔ ایرانین میزائل سسٹم بھی اسی لیے کسی حد تک انٹیکٹ ہے کیونکہ وہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہر کے شہر آباد کیے ہوئے ہیں ایران نے انڈر گراؤنڈ میسائل فیسلٹیز کو لے کر۔ تو آپ بے شک لانچرز ڈسٹرائے کر دیں لیکن اس کا پورا نمبر آپ اڑا نہیں سکتے۔ تو یہ ہو گیا جناب ورسٹ کیس سینیریوز کی باتیں، لیکن اب اس میں جو میڈیشن کی قوتیں ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں؟ ایران کہتا ہے کہ روس اگر ثالثی کا کردار ادا کرے ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ امریکہ کہتا ہے میں ثالث بنوں گا، ٹرمپ نے کہا کہ میری میڈیشن قبول کر لو، ایران نے کہا بھائی آپ تو پارٹی ہیں، کیوں کریں، نہیں کرنی ہم نے۔ تو میڈیشن تب ہو سکتی ہے جب اتنا ڈیمیج اسرائیل کو ہو جائے کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ جائے، اور اس کے لیے صرف ایران کو ایک کام کرنا ہے کہ 2-3% میزائل جو ہیں وہ آئرن ڈوم کو اور دیگر میکنزمز کو بریچ کر کے گرتے رہیں، کیونکہ اسرائیلی پبلک ایٹ لارج کین ناٹ ٹیک اٹ، دے آر ناٹ ایرانینس، دے ہیو سین relative peace in their mainland, economic prosperity and a western influence of culture، ٹھیک ہے، they can't sustain it۔ تو اگر 3 ہفتے بھی یہ چیز جاری رہی نا تو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ سن لیجئے اور ایسا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ ورسٹ کیس سینیریو میں نے آپ کو بتایا آل آؤٹ کانفلکٹ ایمرج کر سکتا ہے، اور تیسرا جو آؤٹ کم ہے وہ اس جنگ کا یہ ہو سکتا ہے کہ پرولونگڈ اسٹیلمیٹ ہو جائے، یعنی کہ دونوں طرف سے حملے ہوتے جائیں اور سالوں گزر جائیں ایران عراق کی طرح، اور کوئی سائڈ کلیئرلی ڈومینیٹ کر نہ سکے اور پراکسی انگیجمنٹ شروع ہو جائے کہ ایک دوسرے کی لیڈرشپ کو مروا رہے ہیں، حزب اللہ سے اٹیک کروا رہے ہیں، اسرائیل جو ہے وہ یو ایس ایئر بیسز کا استعمال کر کے اٹیک کر رہا ہے، خود سامنے نہیں آ رہا۔ یہ 3 آؤٹ کمز ہیں، اس میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ ڈیزائریبل آؤٹ کم اسرائیل کے لیے یہ ہوگی کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے، لیکن مائنڈ یو ایک اور رجیم چینج ایران بھی چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے سگنیفیکنٹ ڈیمیج کرتے گئے، ہم ویکس تک یہ میسائلز گرتے رہے اسرائیل کی مین لینڈ میں، اور اسرائیل کی اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئی نتنیاہو کے اگینسٹ، اور لوگ باہر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان چھوڑو ہماری، نہ جنگوں میں جو ہے دھکیلو ہمیں، تو پھر نتنیاہو فارغ ہو جائے گا، ایران کو ایک بہت بڑا پش ملے گا کہ ہم سے جنگ کے نتیجے میں نتنیاہو کی حکومت گر گئی، اب بات کرو ہم سے۔ دیٹ ول بی دا موسٹ ڈیزائریبل آؤٹ کم فار ایران، اینڈ ایف دا سپریم لیڈر goes out, his regime goes out, that will be the most desirable outcome for Israel۔ نیوکس یہاں پہ irrelevant ہیں، وہ تو 20 سال سے یہ چیخ رہے ہیں کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، ہمیں نہیں پتہ کب کریں گے بھائی۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ایک جناب جو ہیں وہ بڑی پیشنیٹ کامنٹری کر رہے تھے، میں نام نہیں لوں گا، پاکستان کے ہی ہیں کیونکہ پھر ان کو کلک بیٹ مل جائے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو اور حملہ کرو اسرائیل کے اوپر پاکستان کی طرف سے۔ ان کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جتنا پاکستان نے آگے بڑھ کے ایران کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے نا، وہ اتنے بڑے ایکسپینس پہ کر رہا تھا پاکستان کہ ہماری اکانومی بلیک لسٹ ہو جانی تھی ساری۔ میں بات کر رہا ہوں 2004 کی، آپ IAEA کی رپورٹ اگر پڑھیں
میں نے اس ٹاپک پہ کمپریہنسو ریسرچ کی ہوئی ہے, ایک مرتبہ بات کرنی تھی لیکن میں نے کی نہیں کچھ وجوہات کی بنا پہ, کیونکہ کچھ ایسا ہو گیا تھا ملک میں, بتا نہیں سکتا کیا. 2004 کی ایک رپورٹ IAEA کی یہ بتاتی ہے کہ ایران کو سینٹریفیوج ٹیکنالوجی ملی تھی عبد القدیر خان کے نیٹ ورک سے. یہ وہی کیس ہے AQ خان کا جس کی وجہ سے ان کو PTV پہ آ کے اپولوجائز کروایا گیا, پریشرائز کر کے. یہ بہت لمبی کہانی ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا. The investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں امداد تک کی, اور اس کے جواب میں جناب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ بلیو کیا جاتا ہے کچھ سورسز کی, میں آپ کو ریفرنسنگ بھی دے دیتا ہوں, کہ اس کے رزلٹ میں جب باتیں سامنے آ گئیں تو ایران نے اپنا سارا پروگرام بچانے کے لیے, اس کی لیجیٹمیسی بچانے کے لیے رپورٹ کر دیا کہ یہ پاکستان سے آئی تھی ٹیکنالوجی. 2 ریفرنسز ہیں. پہلی کتاب ہے ڈسیپشن پاکستان US اینڈ گلوبل نیوکلیئر ویپن کنسپریسی بائی ایڈرین لیوی, پہلی کتاب. دوسری کتاب ہے نیوکلیئر لاجک کنٹراسٹنگ پاتھس ان ایسٹ ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ بائی ایٹل سولنگن. ان 2 کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا کیا کردار رہا. اس سے زیادہ ہم کیا کریں ایران کے لیے؟ ایران کے تو قانون ساز اسمبلیوں میں ہمارا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے اس وقت, جب کوئی کھل کے سامنے نہیں آ رہا, نیوٹرلٹی کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. تو ہم وہ ملک ہیں جس نے ایران پہ ایئر اسٹرائکس کی, وہاں پر ہمارا یہ کلیم ہے کہ را آپریٹ کر رہی ہوتی ہے ایران کی ٹیریٹری میں, انہیں کچھ نہیں کہتے. ہمارا یہ کلیم ہے کہ بلوچستان میں ٹیررزم وہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے. ہمارا یہ کلیم ہے کہ بارڈر ریگولیٹ نہیں ہو پاتا, وہاں پہ ایرانین گارڈ جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہیں. ہمارے ملٹیپل کلیمز ہیں, اس کے باوجود وی کیم آؤٹ اینڈ سیڈ دیٹ دس از اے ہینس بریچ. ڈیفنس منسٹر ہمارے کہہ رہے ہیں اسرائیل کو کلیکٹیولی روکتے ہیں ورنہ یہ سب کو کھانا شروع ہو جائیں گے. اور کیا کریں بھائی, جو یہ بات کر رہا ہے نا, مطلب دس از اے ویری اسٹرینج ٹائم دیٹ آئی ہیو ٹو ڈیفینڈ دا فارن پالیسی آف پاکستان بیکاز اٹ اپیئرز رائٹ فار دا فرسٹ ٹائم. تو اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں کر سکتے کہ اپنے ملک پہ سینکشن لگوانے کا رسک لے لیا ایران کے لیے بھائی, اور کیا کریں آپ بتائیں. ٹھیک ہے, تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا وہ ذرا یہ تاریخ پڑھیں جو میں نے مینشن کی ہے, صحیح ہے, اور اس کے رزلٹ میں ہمیں ایران سے کیا ملا اس کی بھی بات کر لیں. تو جناب یہ ہے ٹوٹل ایک انالیسس جو فی الوقت کی سچویشن کا ہے. آگے جو کچھ بھی ہوگا کوشش کریں گے اس کو کور کریں. ویسے کوئی اتنا پیشن تو نہیں ہے کہ ملک سے باہر کی باتیں ہر وقت کرتے رہے, لیکن چونکہ ہمارے بارڈر پہ نیوکلیئر سائٹس پہ حملے ہو رہے ہیں, امپلیکیشنز ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہیں, سو ہیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. لیکن ان دی اینڈ آپ یاد رکھیے کہ جنگ یہ جیتے گا کوئی نہیں, دونوں طرف سے ہیومن کیجولٹیز کا انبار لگ رہا ہے. برٹرینڈ رسل نے کہا تھا وار ڈز ناٹ ڈٹرمن ہو از رائٹ اونلی ہو از لیفٹ. جنگ یہ فیصلہ نہیں کرتی کون صحیح ہے کون غلط ہے, وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کون بچا کتنے مر گئے, دیٹس اٹ. اور جو لوگ یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی اور ایران کی اگریشن میں فرق ہے, اسرائیل ڈیموکریٹک ورلڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ایران تھیوکریسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ان کے لیے گاندھی جی کا ایک بڑا ایپٹ کوٹ ہے, وٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک ٹو دا ڈیڈ, دی آرفنس اینڈ دا ہوم لیس, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or the holy name of liberty or democracy. تو گاندھی صاحب نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ انسانوں کے گلے کاٹیں اور ان کا قتل عام کریں اور وہ مارے جائیں, تو جو مرے ہیں ان کی لاشیں کیا زندہ ہو جائیں گی؟ یہ امپلائڈ میننگ ہے, کیا زندہ ہو جائیں گی اگر انہیں ڈیموکریٹک اور لبرل حکومتوں نے مارا ہو, آمرانہ حکومتوں نے, جابر حکومتوں نے, ظالم حکومتوں نے نہ مارا ہو؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ڈیموکریسی کا بینر لے کے آؤ, لبرلزم کا بینر لے کے آؤ یا فاشزم کا لے کے آؤ, جب مار ہی رہے ہو تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. سو دیٹس وائی وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ پیس اینڈ وی ہیو ٹو سپورٹ پیس ٹاکس ایز ویل. اور جو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ ایران آخری قطرے تک لڑو خون کے, انہیں چاہیے کہ خود جا کے اس وار کو جوائن کریں. بہت شکریہ.